جی سورہ صف اور سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون آج سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور سورہ منافقون میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آ، ذکر ہے منافقین کا، اور پھر ذکر ہے نفاق کے علاج کا بھی۔ تو ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے اسے اسی طرح جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور دیکھتے رہیں گے کہ جو ہم نے پڑھا ہے گرامر میں اس کو ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، اذا کا معنی جو ہے ہم جانتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ جب کے معنوں میں آتا ہے، اور جب فعل ماضی سے پہلے آئے تو فعل ماضی کا مطلب مظاہرے فعل کا معنی۔ مضارع میں لے جاتا ہے۔ ہوں، جاء کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا۔ ہوں، اور اذا جاء جب وہ آ جائے یا جب وہ آتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اس پارٹ کو صرف دیکھ لیجئے۔ اذا جاءک المنافقون جو ہے، اس پارٹ کو اگر آپ غور کریں تو اس میں ہمارے پاس ایک فعل آ رہا ہے جاء، جو ساتھ اس کے فاعل اور مفعول بھی ہوگا۔ تو اب ذرا یہ تلاش کرنا ہے کہ اس میں فاعل کیا ہے اور مفعول کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک چیز کا پڑھی تھی کہ کا فعل کے ساتھ مفعول ہے، جو، ہاں جی، فعل کے ظاہر ساتھ جو ضمیر جڑ کے آتی ہے وہ وہ مفعول۔ مفعول ہی ہو سکتی ہے۔ ہوں، تو یہاں پہ جاء کے ساتھ کا ایک ضمیر ہے جو اس کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، تو مفعول تو یہ ہوگا جی، جب وہ آیا کا، اس کا مطلب آپ کے پاس کون آیا؟ آپ کے پاس منافق۔ المنافقون، اس کا مطلب ہے فاعل جو ہے وہ منافقون ہوگا۔ اور ہوں، اگر یہ فاعل ہے تو پھر اس کو حالت رفع میں بھی ہونا چاہیے، حالت نصب میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یہ پورا حالت منافقون رفع جو ہی ہے۔ ہے یہ حالت رفع ہی ہے۔ حالت، جی جی، حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ منافقین۔ منافقین، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ منافقون ہے اس لیے یہ بات درست ہو گئی کہ منافقون جو ہے یہ حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے فاعل ہے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ جڑ کے آئی ہے، اس لیے یہ مفعول ہے۔ تو جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، جب آتے ہیں، اس کو ہم فعل مضارع میں کر رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ریفریش کر لیجئے، جاء جو ہے یہ فعل ماضی ہے جو واحد والا صیغہ ہے، اور ٹرانسلیشن ہم کر رہے ہیں جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق۔ منافق کی تو یہاں پہ جمع استعمال ہوئی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ جمع کے ساتھ فائل جو ہے وہ واحد آئے گا۔ اور مقصر اس کے کی ساتھ ایک واحد آئے گا، کس کے ساتھ جی؟ ماں مقصر جمع کے ساتھ آئے تو نہیں، ایک تو یہ جمع مکسر نہیں ہے، منافق کی جمع مقصر تو ہے ہی منافقون، یہ نہیں نا۔ تو اوریجنل ہو گیا۔ لیکن رول اوریجنل جو ہے نا وہ ایک اور ہے، ایک اور رول تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ فائل، میں، فائل، جی فائل اگر ظاہر ہو تو پھر بھی ہاں، واحد ہی آئے گا۔ اگر فاعل جملے میں موجود ہو، ظاہر ہو، تو پھر جو فعل استعمال کریں گے وہ واحد والا استعمال کریں جی، گے۔ جیسے فاعل یہاں پہ ظاہر ہے، جملے میں موجود ہے، منافقون، منافقون۔ اگر سے یہ جمع ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جو فعل استعمال ہوگا وہ واحد والا صیغہ استعمال ہوگا۔ یہ ایک رول ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو ریفریش اچھا ہوا کہ ہم نے کر لیا، سب لوگ اس کو یاد رکھیں گے، آگے جا کے بھی ہم اس کو دیکھیں گے کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے۔ سر جمع مکسر والے میں بھی تو ہوتا ہے نا، واحد آتا ہے مؤنث۔ جمع مکسر والی کوئی اگزامپل آتی ہے آگے تو پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اس کا، لیکن یہاں پہ جو رول ہے یہ تو بڑا سمپل جملہ فعلیہ والا کلیئر ہے، رول ہے جی۔ جی۔ قالو، ان سب نے کہا، لیکن یہ اذا چونکہ لگا ہوا ہے
تو پھر میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، وہ سب کہتے ہیں، یعنی وہ ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے اس کی، اذا اپلائی ہو رہا ہے ابھی آگے، یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی نا ابھی اذا والی، تو وہ چل رہی ہے، تو ہم اس کو بھی ٹرانسلیٹ اسی طرح کریں گے کہ وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نشہدو، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم شہادت گواہی دیتے دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، بے شک آپ البتہ اللہ کے رسول ہیں، یقیناً اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انکا لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین. آتے ہیں آپ کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انکا لرسول اللہ. اچھا، اب اس پارٹ کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. اس پارٹ کے اندر انا کا ورڈ استعمال ہوا اور ایک یہ لام زبر استعمال ہوئی. انا بھی زور دینے کے لیے آتا ہے اور یہ لام زبر جو ہے لام بھی آتا ہے. یہ تاکید کے لیے آتا ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے. تو انکا لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا، اس میں رسول اللہ ہی کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی، اضافی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ انا آ گیا، تو پھر جب ایک لفظ سے پہلے یا ایک جملے میں یا جملے میں اس جملہ اسمیہ سے پہلے انا آ جائے، تو وہ انا جو ہے وہ اس جملہ اسمیہ میں اب ٹرمز کو چینج کر دیتا ہے. نارملی جملہ اسمیہ میں ٹرمز کیا ہوتی ہیں؟ مبتدا اور خبر. لیکن جب انا لگ جائے گا تو اب انا کا مبتدا جو ہوگا وہ انا کا اسم کہلائے گا، جی. اور خبر جو ہوگی وہ انا کی خبر کہلائے گی. تو اب اس میں انا کا اسم کیا ہے اور انا کی خبر کیا ہے؟ انا کا اسم ہے اور رسول اللہ خبر ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. کا جو ہے جو انا کے بالکل انا کا ساتھ آ اسم. گیا وہ انا کا اسم بن گیا، اور رسول اللہ ہی جو ہے وہ انا کی خبر بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے انا کو ہٹا دیتے تو خالی کا سے بات پوری نہ ہوتی، پھر یہاں پہ کا کی بجائے آپ کو انتا کی ضمیر استعمال کرنی پڑتی، انتا رسول اللہ. لیکن چونکہ انہوں نے انا ساتھ لگایا تو اب انا پلس انتا جو ہے وہ اکٹھا نہیں آتا، انا انتا مل کے بن جاتے ہیں انا کا، ضمیر دوسری ہو جاتی ہے، کیونکہ انتا ساتھ جڑ کے نہیں آتی نا ضمیر. تو انا انتا نہیں ہوتا، انا کا ہوتا. تو انکا لرسول اللہ، واللہ یعلم انکا لرسول، اور اللہ یعلم، اللہ یعلم جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ، لرسولہ البتہ اس کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں. اب یہاں پہ بھی دیکھیے وہی انا ریپیٹ ہو رہا ہے، وہی لام جو تاکید ہے وہ بھی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور یعنی زور پیدا کیا جا رہا ہے. انا لا دونوں الفاظ آگے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اور رسولہ اس کا رسول، یہ بھی مرکب اضافی ہے، وہاں پہ رسول اللہ آیا، یہاں پہ رسولہ آ گیا. واللہ یشہد، اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، ان المنافقین بے شک منافقین، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں. منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. جہاں اور جہاں انا آ رہا ہے وہاں مزید تاکید کے لیے لام بھی آ رہا ہے. جی، مزید تاکید کے لیے لام بھی آ رہا ہے. جی اچھا، کیا نام ہے شعیب صاحب، اس میں یہ عرض کر دوں کہ اس میں یہ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے نا کہ انا شروع میں آتا ہے جملے کے، اور انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے. جی لیکن جی یہاں پر جو ہے نا انہوں نے جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ اب انا کا آیا، یہاں انا آیا، تو وہ کہتے ہیں کہ انا کی خبر پہ لام آتا ہے. اگر خبر پہ لام ہو
تو انا نہیں آئے گا، انا آئے گا. تو اسی جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ انا آیا انا کا لا رسول رسول اللہ ہے، اسی طرح آگے بھی آیا انا کا لا رسول، تو خبر پہ لام آ رہا ہے. تو اگر خبر پہ لام آئے تو انا نہیں آئے گا جملے میں کے درمیان میں، اور انا ہی آئے گا. اس کے علاوہ گرامر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جملہ جو ہے وہ قالا سے یعنی قالو سے یا شہیدہ سے یا عالمہ سے شروع ہو تو جملے کے درمیان میں انا نہیں آتا انا آتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ذرا دیکھیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم آخری نے یہ والی پڑھا تھا اسٹیٹمنٹ کہ آپ جو انا ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے جی اور بالکل انا جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے جملے کے، لیکن یہاں پر انا ٹھیک. درمیان میں آیا انا کا. ہوں تو گرامر والے ہوں کہتے ہیں کہ جو انا کا ایک اسم ہوتا ہے یا انا کا بھی اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، جس ہوں طرح کہ شعیب صاحب نے بتایا. تو اب اس میں جو ہوں خبر ہے اگر خبر کے اوپر لام آ رہا ہو، لام جس طرح اس میں اعلیٰ ہوں اللہ رسول اللہ ہے یا نیچے بھی آ رہا ہے انکا اللہ رسول ہوں ہو، تو پھر وہ انا نہیں آتا بلکہ انا آتا ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اس کے علاوہ گرامر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جملہ جو ہے وہ قالو سے یا شہیدہ سے یا علمہ سے شروع ہو رہا ہو تو جملے کے درمیان میں انا نہیں آتا بلکہ انا آتا ہے. جزاک اللہ. اچھا، یہ 3 فعل جو ہیں قالو کا یعلم عالم قالو یا شہیدہ عالم یا علمہ، شاہد. اچھا، جیسے اس میں بھی نشہد آیا. جی قالو بھی ہے شاہدہ بھی ہے. جی. اچھا اب یہ دیکھیں اس میں بہت شکریہ مجاہد صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہے اس کو. یہ سب لوگ جو ہیں وہ آئی ہوپ کہ سب نے سن لیا، اس کو ریکارڈنگ میں بھی ہے، آپ اس کو آپ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. ہم نے نارملی پڑھا تھا کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. درمیان میں آتا ہے. اب ایکسیپشنل کیس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انا درمیان میں بھی آ رہا ہے، اور اس ایکسیپشنل کیس میں ایک جو ریگولر آبزرویشن آپ کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ جب انا درمیان میں آئے گا تو خبر کے ساتھ بھی ایک اور تاکید آ جائے گی، لام زبر والی. اللہ. ہوں ٹھیک ہے، بس یہ ایک معنی میں کوئی ضرور. فرق نہیں پڑا. تاکید در تاکید کرنی ہو اگر تو پھر انا کی بجائے انا کی بجائے انا کو بھی جملے کے بیچ میں یوز کر لیتے ہیں، لیکن پھر خالی انا نہیں کرتے بلکہ خبر کے ساتھ لام زبر بھی لگا لیتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے اس میں ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک ایکسیپشنل چیز نئی سیکھ لی. اس میں کوئی رول بہت بڑا ہم نے نیا نہیں پڑھا، ایک نئی چیز ہے، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، ٹک کر سکتے ہیں. اگر یہ بالفرض آپ نے نہ بھی یاد کیا ہوتا تو بھی آپ اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک کر رہے تھے، ہم مکمل کر چکے تھے. ہوں لیکن اچھا ہوا کہ ہمارے پاس ایک چیز نئی جو ہے وہ بھی لسٹ میں ایڈ ہوگی. اچھا اب اس پہلی آیت میں ایک آبزرویشن دیکھیں. منافقین آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ہوں اور اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یعنی وہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ جھوٹی ہے، وہ جھوٹی گواہی دے رہے. اصل میں وہ نہیں کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ نہیں مانتے. تو یہ ایک یعنی بات کرنے کا بڑا، اگر آپ اس کو دیکھیں پوری آیت کو دوبارہ پڑھیں تو پھر اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہتے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اس جملے کو دوبارہ دیکھ لیجئے، یہاں پہ بھی ان المنافقین اور لکاذبون. اب اس کو آپ دیکھیں گے تو انا اگر آ گیا تو اب ہم انا کا اسم اور انا کی خبر تلاش کر سکتے ہیں نا. تو انا کا اسم کیا بنے گا؟ منافقین. منافقین. اچھا انا کا اسم اگر منافقین ہے تو پھر یہ منافقین جو ہے اس میں ایک اور چیز بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو پہلے ہم نے پچھلی 2 جگہوں پہ تلاش نہیں کی. وہ یہ ہے کہ یہ منافقین حالت نصب میں نظر آ رہا ہے. جی یہ چیز ریفریش کر لیجئے کہ جب انا آتا ہے تو اپنے سے بعد والے کو
حالت اپنے سے بعد والے اسم نصب کو یعنی مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اور خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہی رہتی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منافقون جو ہے وہ چلا گیا منافقین کی حالت میں، ان المنافقین. اچھا پیچھے نظر نہیں آیا تھا، یہ پیچھے تو انا کا آ رہا تھا نا، انا کا. اب کا انا کا حالت جو ہے نصب اس میں تو مبتدا ہے کا ضمیر، اور کا ضمیر جو ہے وہ تو چینج ہی نہیں ہوتی نا، وہ تو حالت رفع حالت نصب میں ایک جیسی نظر آتی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ کا جو ہے ضمیر یہ اپنی پوزیشن کے اعتبار سے، چونکہ انا کے بعد آ رہی ہے، مبتدا حالت ہے، نصب مبتدا. پوزیشن کے اعتبار سے یہ بھی حالت نصب میں ہے، لیکن لکھنے میں تو نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ منافقین جو ہے یہ تو پوزیشن کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لکھنے میں بھی تبدیل ہو جائے گا اور منافقون کی بجائے منافقین نظر آئے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذب، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. اچھا جی، آیت نمبر 2. اتخذوا، ان سب نے بنا لیا، ایمانہم، ایمان قسمیں، ایمانہم، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ایمان. ایمانہم، ان کی قسمیں. کیا بنا لیا انہوں نے ان کی قسموں کو، یعنی اپنی قسموں کو کیا بنا لیا؟ جنتن. جنتن کہتے ہیں ڈھال کو. ایک حدیث بھی ہے جو ہم سنتے ہیں نا بہت فریکوینٹلی رمضان میں، الصوم الجنہ. روزہ ڈال. الصوم جنہ کیا ہے؟ ڈھال جنہ بچانے ہے والی. ڈھال، ڈھال پروٹیکشن کے لیے ہے نا. اتخذوا ایمانہم، انہوں نے بنا لیا ہے اپنی قسموں کو، جنتن، ڈھال بنا لیا ہے، یعنی ایک چھپنے کی ایک چیز بنا لیا ہے، اپنی قسموں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں یہ. فصدوا عن سبیل اللہ، صدو، صدو جو ہے یہ کون سا فعل ہے جی؟ سادادا اور سدا یا سدو. مجاہد صاحب نے لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے جو کل رات شیئر کیے، کل دن میں. سدا یا سدو، سب یہ بنے گا سادادا یس دودو سے، میرا خیال ہے ایسے ہی ہے مجاہد صاحب؟ جی ایسے ہی ہے شیخ صاحب. ٹھیک ہو گیا. تو سدو، اور وہ رکتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں، ہٹتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے اللہ راستے سے. یعنی اصل میں تو وہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہے، اس سے ہٹتے ہیں، اس سے بھاگتے ہیں، لیکن چھپ جاتے ہیں اپنی قسموں کے پیچھے. اپنی قسموں کو گویا انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ. اب اس سبیل اللہ دیکھیے کیا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے. لیکن ان ہونا کی تو وجہ سے سبیل سبیل. اللہ چاہیے تھا، ان کی وجہ سے جی سبیل اللہ بن گیا. فصدوا عن سبیل اللہ. تو انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم بے شک وہ، ساء، ساء ما کانوا یعملون. اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، ساء کا مطلب کیا ہے؟ ساء کا مطلب ہے برا. برا. ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. جو وہ کانوا یعملون، یہ وہ کمبینیشن ہے نا جو کیا کرتے تھے والے معنوں میں آتا ہے نا. جو بھی وہ کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے وہ برا ہے. یہ سا کے اوپر ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل لے لیتے ہیں مجاہد صاحب سے. مجاہد صاحب آپ نے اس کے اوپر کچھ شیئر کیا ہے تفصیل سے، ذرا بتا دیجیے گا. جی شیخ صاحب میں نے اس میں شیئر کیا تھا کہ یہ اس میں باب نون سے ہے، سوا آ، یعنی کہ اس کا سین واو اور حمزہ یہ اس کے مادہ ہے اس کا. تو سوا آ اور یس وہ او، اس سے بنا باب نصرہ کے اس پہ. تو بعد میں قواعد کے
اطلاق کے بعد جو ہے سا یسوع ہو گیا، اور سوءن جس کا مطلب ناپسندیدہ، برا یا بگڑ جانا ہے، اور اسی سے پھر یہ صفت بھی فعل بن ہے، جاتی ہے اس کی، کہ اگر ہم کہیں سوءن یسوعن تو وہ پھر اس کی صفت آ جاتی ہے. جی یہ فعل ہے سر. یہ یہ یہاں پر یہ جو میں نے بتایا آپ کو جی، سا یسوع یہ فعل ہے جی، اور مضارع اس کا یسوع ہے. ہوں، جی ایسے کا معنی آپ نے بتایا بگڑ جاتا ہے یا بگڑا، جی برا ہوا، ایسے ہی ہے نا سر؟ جی تو جی ناپسندیدہ، سا برا یا بگڑ جانا. جی سا فعل ہے، برا ہوا ما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے. سر یعنی اس کو ہم برا. نے جی یہ جو قانو یا ملون ہے، شاید میرا خیال پہلے ہم نے پڑھا تھا، یا مجاہد صاحب نے اس کو بریف کیا تھا کہ قانون اسپیشل فعل کے ساتھ جو مضارع آئے گا تو وہ ماضی کے معنوں میں لے جاتا ہے، اسی طرح سر. ہاں جی پاسٹ کنٹینیوس میں آ جاتی ہے. جی جی بالکل پاسٹ کنٹینیوس میں آ رہتا ہے. past یا میں. ملون جو ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو وہ پریزنٹ یا فیوچر میں ہے نا، مضارع میں. جی لیکن اگر اس کے ساتھ آپ قانون کر لیں تو اردو میں ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس. کیا کرتے تھے. قانون یا ٹھیک. ملون کیا کرتے تھے. برا ہے، برا جو وہ کیا کرتے تھے، بگڑ گیا یا برا ہوا جو وہ کیا کرتے تھے. ذالک بانہم، اب یہاں پہ انا آ گیا. ذالک یہ اس لیے کہ بانہم آمنوا، بے شک وہ، کہ وہ آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے انکار کیا، فتبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی، ویسے وائس مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون بس وہ نہیں سمجھیں گے. یفقہون فقہ سے ہے نا، سمجھنے سے. فہم لا یفقہون وہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھیں گے. ذالکا یہ ہوا کیا، یہ کیوں ہوا؟ ذالکا یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہوا بانہم آمنوا کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی، انہوں نے انکار کی، کفر کی، نہ ماننے والی روش اختیار کر لی. ایمان تو لائے، اعلانیہ ایمان تو لائے، اعلان تو کیا، اناؤنس تو کیا، لیکن جو روش تھی وہ نہیں بدلی، اور جو انکار والی، کفر والی، نہ ماننے والی روش ہے وہ برقرار رہی. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ تو کیا ہوا؟ طُبِعَ لگا دی گئی، مہر لگا دی گئی، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ بس وہ نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھیں. اب یہ عَلَى قُلُوبِهِمْ کو دیکھ لیجئے کیا بنے گا؟ مرکب جاری. مرکب جاری بنے گا. مرکب جاری بنتا ہے قلوب، یہ علی قلوب، اور قلوبی ہم کیا بنے گا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بنے گا. تو یہ علی قلوبہم مرکب جاری پلس مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک اور چیز بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا انا اور اس کی بہنیں، اور ہم نے اس میں رول یہ دیکھا تھا کہ انا اور اس کے ساتھ اس کی جو انا و اخواتها، یہ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں. یہ الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو کہ کچھ تبدیلی لے آتے ہیں نا. جیسے بھی پیچھے ہم نے دیکھا انا جو ہے وہ کیا کرتا ہے،
مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، خبر جو ہے وہ تو ویسی رہتی ہے، اور اب مبتدا جو ہے وہ انا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر جو ہے وہ انا کی خبر کہلاتی ہے۔ انا کے گروپ میں ہی، یعنی انا کی بہنوں میں ہی ایک اور ورڈ ہے انا بھی۔ انا بھی یہی کرتا ہے نا؟ جی اچھا، اب انا جو ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ، ذالکا بھی انہم آمن۔ اب یہ انا جو ہے، جس طرح پیچھے آپ نے دیکھا کہ انا جو ہے اس کے آگے ضمیر تھی، تو وہ ضمیر تو حالت نصب میں نظر نہیں آئے گی نا۔ اسی طرح یہاں پہ انا ہے اور اس کے آگے کیا ہے؟ ہم، ہم ضمیر ہے، تو وہ ضمیر آپ کو حالت نصب میں چینج ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آئے گی نا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ انا کام کیا نصب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انا ہم آمنو۔ سوال یہاں پہ یہ آئے گا، اچھا یہ اگر انا ہے تو یہ اس کے آگے اب انا کا اسم کیا ہے اور انا کی خبر کیا ہے؟ ہم اس میں اللہ کا ہم جو ہے وہ اسم ہو گیا، اور خبر کیا ہوئی؟ آمنو۔ آمنو اس کی خبر بن رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آمنو بذات خود تو ایک فعل ہے، لیکن وہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ تو خبر جو ہے وہ ایک فعل بھی ہو سکتی ہے، ایک فعلیہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، ایک اسم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو اور بھی آگے جا کے اب ذرا تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہ جو خبر ہے، اور بعض اوقات وہ کس کس حالت میں نظر آتی ہے ہمیں۔ ہم نے جو پڑھی ہے وہ تو سمپل سی ہے نا، آسان سی، کہ جیسے ان المنافقین لکاذبون، ابھی کاذبون جو ہے خبر ہے، سمپل خبر ہے۔ لیکن اگر خبر آواز نہیں آ رہی سر۔ ہلو، میرے خیال میں ان کی کوئی پرابلم آئی ہے، شیخ صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی سر، وہ قرآن پاک کے وہ شعر جو پیج ہے وہ نہیں آ ہاں جی، میں کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ رہا۔ جی آگے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب رأیتا آپ نے دیکھا، اور چونکہ اذا لگ گیا ہے تو اب ہم اس اور کو دیکھتے ہیں مضارع میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، دونوں معنوں میں آ جائے گا۔ رأیتا آپ نے دیکھا، رأیتا رأیتا، اور جب آپ دیکھتے ہیں، اذا کی وجہ سے میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، اور جب آپ دیکھتے ہیں، رأیتا ہم، ان سب کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیں فعل کے ساتھ جڑ کے جو ضمیر آئی ہے یہ کیا ہوگی؟ مفعول ہوگی۔ رأیتہم آپ دیکھتے ہیں ان کو، ان کو۔ جب آپ دیکھتے ہیں ہم ان سب کو۔ تعجبک اجسامہم، تعجبک، تعجبو فعل ہے اور کا اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے۔ اعجب یعجب، اعجب یعجب۔ اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا عجیب کا ورڈ، جی عجیب کا ورڈ، عربی میں یہ عجیب بالکل اسی طرح اسی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا جس طرح ہم اردو میں کرتے ہیں۔ عربی میں عجیب اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے
بھلا لگنا، امپریسو لگنا، اچھا لگنا. اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا لگنا، ہم، بھلا لگنا. ہم، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. اجسامہم، اجسام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جسم کی جمع ہے اجسام، یعنی ان کی ہم، فزیکل پریزنس جو ہے، اجسامہم، ان کی ظاہری شباہت، ان کا ظاہر جو ہے وہ آپ کو بھلا محسوس ہوتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ انہیں دیکھتے ہیں، تو عجیبُکَ اجسامہم، بھلا محسوس ہوتا ہے، بھلا لگتا ہے آپ کو ان کا ظاہر، ان کا ظاہر آپ کو بھلا لگتا ہے، ان کا ظاہر آپ کو بھلا لگتا ہے. اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا، اور جب، رَأَيْتَهُمْ کو دیکھ لیجئے، ایک دفعہ ہم نے دیکھ لیا. تُعْجِبُكَ، اعجبا یعجبو، یہ میرا خیال ہے اسلما یسلمو بنتا ہے نا، اسلام. ہم، تعجبو، بھلا لگتا ہے. تعجبو کا، اس کے ساتھ بھی ضمیر جڑ کے آئی تو پھر مفعول کا بن گیا سامنے. اجسامہم، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اضافی، ان کے ظاہر، ان کے اجسام، ان کے ظاہر. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر، اب یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، اور اگر، یہ اگر جو ہے یہ ایک انڈیکیشن ہے جملے میں شرط کے آنے کی، شرطیہ. اچھا. شرط کی. اور تسمع. جب شرطیہ تسمع. جملہ آتا ہے تو پھر آپ کو تو پتا ہے کہ شرطیہ جملہ میں کیا ہوتا ہے. فعل شرطیہ مضارع جملہ جو میں ہے. اگر فعل مضارع استعمال ہو رہے ہوں تو پھر فعل ہم، مضارع تبدیل ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. اور جی. وہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ نون ہو تو نون ڈراپ پیش ہو جاتا ہے، نون والا نہ پیش ہو اس تو کو پھر جزم جزم ہوتا لگ جاتا ہے. جی. ہے. تسمع. تو اب یہ دیکھیے، وَإِن يَقُولُوا، اور اگر، یہ اصل میں یقولون تھا، ہم، اور جب وہ کہتے ہیں. یقولون، وہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں. یقولون سے نون ڈراپ ہو گیا، خالی یقولو رہ گیا. اور جب وہ بات کرتے ہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ جملہ شرطیہ ہے، تو اب اس ہم، کے آگے جواب شرط بھی آئے گی. وہ کیا ہے؟ تسمع لقولہم. تسمع، یہ اصل میں تھا تسمعو، سامع یسمعو، یسمعو سے ہم، تسمعو، تسمعو سے رہ کیا گیا؟ تسمع، کیونکہ جملہ تسمع. شرطیہ ہے. اور فعل مضارع تسمعو تبدیل ہو کے تسمع بن گیا، چینج آ گئی. تو جملہ شرطیہ میں اس طرح کی تبدیلی آتی ہے، فعل مضارع تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ پہلے والے پارٹ میں اور دوسرے والے پارٹ میں دونوں میں تبدیل ہو جاتا ہے.